ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كلام حميده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کبریا کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید ولد آدم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی ذات گرامی پر. سامنے جو وقار اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، حصول جنت کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے ایک موقع فراہم کیا. اور یہ موقع کوئی عام موقع نہیں ہے. رمضان المبارک کا پانا، رمضان المبارک کا نصیب ہو جانا، رمضان المبارک کا زندگی میں آ جانا ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور رمضان المبارک کے پا لینے کے بعد، حاصل ہو جانے کے بعد، رمضان المبارک کے مل جانے کے بعد مسلمان کا، مومن کا، ایماندار کا رمضان المبارک کا احترام کرنا، رمضان المبارک کی قدر کرنا، رمضان المبارک کا حیا کرنا، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. اگر بندہ رمضان المبارک کے پا لینے کے بعد بھی اس کا احترام نہیں کرتا ہے، اس کا حیا نہیں کرتا ہے، قدر نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کے ایمان اور اسلام کے اندر یقیناً طور پہ کمی کی علامت ہے. کیونکہ کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے. ہم اپنے آئے ہوئے مہمان کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں، کیا ہم رمضان کی بھی دل و جان سے قدر کرتے ہیں؟ آج احترام رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اپنی اور آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. شاید کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر کچھ کمی ہے احترام رمضان میں، اللہ اس کمی کو دور کر کے رمضان کا احترام کر کے اپنی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا ہے. یہ رمضان المبارک، اس کی قدر کرنا، دل اور روح سے اس کو خوش ہو کے قدر کرنا، یہ ایک ایمان کی علامت ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہو جائیے. یہ رمضان اللہ کی قدر اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے. پھر ہم اس کی دل و جان سے قدر کیوں نہ کریں، خوش کیوں نہ ہو جائیں، خوشی کے ساتھ اس کا احترام کیوں نہ کریں. رمضان المبارک کو دل و جان سے خوش ہو کے احتراماً تسلیم کرنا، یہ ایک ایمان کی علامت ہے.
اور ایک مومن کا طرز ہے، مومن کا طرز عمل ہے کہ مومن رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، دل و جان سے کرتا ہے، اندر سے کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے کہ جس طرح احترام کرنے کا حق ہے۔ وہ احترام کیا ہے؟ خوشی کے ساتھ مان جائے رمضان آ گیا ہے، میں نے اس کے اندر راتوں کا قیام بھی کرنا ہے، دن کا صیام بھی کرنا، روزے بھی رکھنے ہیں، قیام بھی کرنا ہے، اور یہ مجبوری کے ساتھ نہیں یار کہ رمضان بڑی گرمی جایا کتنا رکھاں گے، اگرچہ تو نے روزے رکھ بھی لیے لیکن دل سے خوش ہو کے تو نہیں رکھے۔ اپنے گھر کے اندر مہمان آئے سال بعد 2 سال بعد، انسان کس قدر خوش ہوتا ہے، دوستوں کو بتلاتا ہے، بچوں کو بتاتا ہے، تیاری کرتا ہے، دل و جان سے خوش ہوتا ہے۔ یہ سال کے بعد رب کا مہمان آیا ہے اور ہم دل کی گھٹن کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بڑی گرمی لا دے جائے گی آج کی روزے، احسان کرتا ہے رب کے ساتھ روزہ رکھے۔ رب کا احسان نہیں سمجھتا ہے کہ جس نے تجھ پہ اپنی رحمتوں کی برسات کر کے رکھ دی ہے اس رمضان کی صورت کے اندر، خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، روح کی خوشی کے ساتھ، نفس کی خوشی کے ساتھ اور حقیقی خوشی کے ساتھ رمضان کی قدر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ احترام رمضان ہے، رمضان کا احترام ہے۔ یہ نہیں او یار کیا مصیبت ہٹیاں لمبیاں تراویاں پڑھائی جان کو، بھئی کیا کرتا ہے؟ خوشی کے ساتھ عمل کر، آقا علیہ السلام کے فرمان پہ یقین کرتے ہوئے، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، وہ یہ رمضان تو تیرے سارے سال کے پاپ ختم کرنے کے لیے آیا ہے، رب کی رحمت ہے۔ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، وہ یہ تو رات کا قیام، یہ نوافل، یہ تراویح، یہ تو تیرے سال کے گناہ معاف کرنے کے لیے رب کی رحمت کی صورت میں آیا ہے، اور تو تنگی محسوس کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ اسی گناہ کے عالم میں چلا جائے رب کے پاس؟ تکفیر و ذنوب نہیں چاہیے، حصول جنت نہیں چاہیے، تو رب کی رحمت کی طرف اللہ تو کہتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف ایک کلا آتا ہوں، جو ایک کلا آئے میں اس کے 2 بازو ملا کے آتا ہوں، جو اتنا چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں، رب کی رحمت تو تجھے اتنا بلا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنا، اور اللہ نے معافی کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، اللہ نے تکفیر و ذنوب کے لیے، تطہیر و ذنوب کے لیے یہ اپنی رحمت کا مہینہ رمضان بھیجا ہے۔ اس کی دل و جان سے قدر کیجیے، خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ رب کے مہمان مہینے کو قبول کیجیے۔ رکھنا تو ہے ہی روزہ، رکھنا تو ہے ہی، خوشی کے ساتھ رکھیے، تنگی کے ساتھ کیوں رکھیں؟ دل و جان کی فرحت کے ساتھ رکھیں گے، ایمان کے ساتھ رکھیں گے، تو پھر یقین مانیے جو بندہ دل اور روح کی خوشی کے ساتھ رمضان کی قدر کرتا ہے، اس کی مثال دے کے بات کو پھر سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافق اور مومن کی مثال بیان کی ہے۔ منافق اور مومن کی مثال کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے منافق عمل بھی کر لیتا ہے، لیکن کہتا ہے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس کا کیا فائدہ تھا یار، کام چل رہا تھا چلنے دیتے، اس کے ساتھ سپیشل طور پہ کرنے کا کیا فائدہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس حکم کو اپنے ایمان میں اضافے کا سبب سمجھتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ منافق عمل بھی کر جاتے ہیں لیکن دل کی تنگی کے ساتھ، اور مومن عمل کرتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہوتا ہے، الحمدللہ رمضان آ گیا، مبارک ہو بھائی رمضان آ گیا، اللہ نیکی کی توفیق دے، بھائی نوافل پڑھیں، رمضان کی قدر کریں، قیام کریں، روزے رکھیں، عبادات میں آگے بڑھیں، خوشی کے ساتھ، دل و جان کی خوشی کے ساتھ مومن آدمی رمضان کو قبول کرتا ہے۔ اور صرف رمضان ہی نہیں، جو بھی نیکی کا حکم آتا ہے مومن آدمی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے ایماندار کی اور منافق کی۔ منافق عمل بھی کر جاتا ہے، آپ دیکھیں منافقین مدینہ عمل نہیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے،
اور سب کچھ کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن دل کی تنگی کے ساتھ۔ اور مومن ہے، اللہ فرماتے ہیں عمل یہ بھی کرتا ہے، عمل وہ بھی کرتا ہے، فرق نیتوں کا ہے، فرق دل کی کیفیت کا ہے، فرق انسان کے جذبات اور احساسات کا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ مومن آدمی دل و جان کی خوشی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو قبول بھی کرتا ہے، ایمان میں اضافہ بھی بنتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ منافق عمل تو کرتا ہے لیکن دل کی فرحت اور خوشی اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہم نے دیکھ رہے ہیں، ہم رمضان المبارک کے روزے تو رکھ رہے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کیا دل سے خوش بھی ہے یا تنگی کے ساتھ؟ دلوں میں خوشی پیدا کیجیے کہ اللہ کی رحمت آئی ہے، اللہ کا فضل آیا ہے، اللہ کا کرم آیا ہے، اللہ کی بخشش آئی ہے، جہنم سے آزادی آئی ہے، رسول جنت کا ذریعہ آیا ہے۔ اور اگر ہم اسی خوشی کے ساتھ تسلیم کو یقین مانیے، یہ رمضان کوئی چھوٹی رب کی رحمت نہیں ہے۔ معروف حدیث ہے، مواقعات مدینہ کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دو انصاریوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اکٹھے مسلمان ہونے والے بھائی بھائی بن کے جاتے، ایک جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، دوسرا 1 سال بعد تبھی موت فوت ہوتا ہے۔ خواب آتی ہے سیدنا ابو طلحہ کو، تبھی موت فوت ہونے والا، 1 سال بعد پہلے جنت میں جا رہا ہے اور شہید بعد میں جنت میں جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو بتاتے ہیں، چیم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو، وہ تو شہید ہوا ہے، بڑا دلیر تھا، بہادر تھا، جدی تھا، جان تک پیش کر دی، اور یہ تو بستر پہ فوت ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک اطلاع پہنچی، آقا نے فرمایا علیہ قد مکث بعدہ سنہ، اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اس کی 1 سال لمبی زندگی نہیں ہے؟ فرمایا ہاں لمبی زندگی ہے۔ فرمایا فَأَدْرَكَهُ رمضان، وہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ شہادت کا مقام اپنی طرف ہے، یہ رمضان کا پانا اس کا مقام زیادہ ہے۔ اس سے رمضان پایا ہے، اس سے رمضان میں عبادت کی ہے، اس سے نوافل پڑھے ہیں، اس سے روزے رکھے ہیں، یہ فَذَلِكَ بَعْدَهُ، اس کی آپ دوری دیکھیں، آپ اس کا مقام دیکھیں، آپ اس کا مرتبہ دیکھیں، شہادت سے کہیں زیادہ یہ بڑھ گیا۔ شہادت کے رتبے اور مقام کا قائل و بہت فضیلت ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 1 سال تک زیادہ زندہ رہا، تبھی موت بھی مرا ہے، لیکن رمضان پا لیا، رمضان کی عبادت کر لی، اللہ نے اس رمضان کی برکت کی وجہ سے اس کو شہید سے پہلے جنت عطا کر دی۔ ہم رمضان کو خوشی کے ساتھ تسلیم نہ کریں، ہم رمضان کا قدر نہ کریں، دل و جان سے نہ کریں، بھئی رمضان کا تقاضا ہے، احترام رمضان کا تقاضا ہے کہ دل و جان روح کی خوشی کے ساتھ رمضان کو تسلیم کیجیے اور اس کی قدر کیجیے۔ روزہ رکھیے خوشی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ نہیں، رکھنا تو ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، کوئی نہیں سکتا بندہ ایماندار بھی ہو روزہ بھی چھوڑ دے بلا وجہ، ناممکن بات ہے، کیونکہ ایمان کی عمارت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اس کے اندر روزے شامل ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا نہیں، روزہ چھوڑنے والا جہنم کے اندر الٹا لٹکایا گیا ہے، اس کی باتوں کو چیرا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا آقا یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ روزہ چھوڑا، روزہ چھوڑنے والے۔ تو پھر اگر ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے ایک آدمی کو اتنا گناہ ہے تو پھر مومن کیسے روزہ چھوڑتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ رکھنا تو ہے، پھر روح اور دل کی خوشی کے ساتھ کیوں نہ رکھیں؟ تراویح پڑھنی تو ہے، پھر خوشی کے ساتھ کیوں نہ پڑھیں؟ عبادت کرنی تو ہے، پھر خوشی کے ساتھ کیوں نہ کریں؟ رمضان المبارک کے احترام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کر دیا جائے، اور یقین مانیے ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، گزر تو جائیں گے۔ اگرچہ تجھے اس کے ساتھ تنگی ہو، تکلیف آئے، بھوک و افلاس، تنگی کے دن، گرمی کی شدت، جو کچھ مرضی ہو،
گزر تو جائیں گے، لیکن یاد رکھ ان مع العسر یسرا، اللہ اس تنگی کے ساتھ بھی عمل کرنے پہ تجھ پہ اتنے انعامات کی بارش کرے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، تو سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس تنگی کے بعد اللہ نے آسانیوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، اللہ نے بہت کچھ تیرے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ نے تیرے لیے بہت سے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اللہ نے تیرے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے احترام کا دوسرا تقاضا کہ اس کے ٹائم کی سیٹنگ کیجیے، وقت کی ترتیب نکالیے، فضولیات کو چھوڑ دیجیے، لغویات کو چھوڑ دیجیے، اپنی ایک ٹائمنگ بنائیے، روٹین بنائیے کہ بھئی میں نے رمضان المبارک میں صبح اٹھنا ہے، سحری کر کے نماز پڑھ کے تلاوت کرنی ہے، تلاوت کے بعد میں نے نماز اشراق پڑھنی، اشراق کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد میں نے روزہ رکھا ہے، تھوڑا سا جسم کے لیے ریسٹ بھی ہے، سونا بھی ہے، سونے کے بعد آرام کرنے کے بعد نماز پڑھنی، نماز کے بعد تلاوت کرنی، اپنی ایک ٹائمنگ، اپنی ایک روٹین، اوقات مقرر کیجیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، روٹین کے ساتھ عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ترتیب کے ساتھ عبادت کرنا رب کو بڑا محبوب ہے، یہ نہیں کہ پہلا روزہ رکھ لیا، ٹائم پہ آ کے نماز پڑھ لی، تھوڑا سا سبق پڑھ لیا، پھر دیکھیں گے 27ویں رات کو دیکھی جائے گی۔ آپ یہ روٹین بنائیے، ترتیب سے چلیے، ترتیب سے چلیے، درمیان میں رکاوٹ نہ آئے، جس سے اللہ تعالیٰ تجھے ترتیب کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اللہ کا آپ نظام دیکھیں، آپ کو ایک ترتیب نظر آتی ہے، رب کے نظام کے اندر کوئی رکاوٹ تو دکھائیں، روزانہ صبح کو دن چڑھتا ہے، سورج ادھر سے نکلتا ہے، روزانہ نکل رہا ہے، روزانہ شام کو غروب آفتاب کا منظر آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، کبھی تبدیلی نہیں آئی ہے، رب کے نظام کی ٹائمنگ اور ترتیب آپ دیکھیں، اوقات دیکھیں، صدیوں سے یہ چارٹ بڑے چل رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فجر کا ٹائم یہ کبھی 1 سیکنڈ کی بھی تبدیلی ہم نے نہیں کی ہے، مغرب کا ٹائم یہ اسی وقت مغرب ہوتی ہے، اللہ نے ترتیب دی ہے، اللہ کے نظام دیکھیں، اوقات دیکھیں، رب کا قانون دیکھیں، ہم ہیں کہ بلا ترتیب زندگی گزارنے والے، وقت کی قدر نہ کرنے والے، اور اپنی زندگی کو فضولیات میں گزارنے والے، چھوڑیے ان چیزوں کو جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ٹائمنگ بنائیے، وقت نکالیے، اور اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، عبادات کے لیے، نوافل کے لیے وقت ایک ترتیب دیجیے، اور پھر اوقات کار میں عبادات کیجیے۔ میں نے دیکھے بعض ایسے افراد جن کو عبادت کا بڑا جوش آتا ہے، لیکن چند لمحات کے لیے، پہلا دن رمضان کا میں 6 سپارے پڑھ چڑھے نہیں، اگلے دن وہ آج یاد میں چل گیا، بعد میں اس کر کے اگلے دن وہ 3 کے 3 ہی رہ جاتے ہیں، رمضان ختم ہو جاتا۔ یہ نہیں، احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، ترتیب کے ساتھ اعمال کیجیے، کیونکہ اللہ ایسے عمل کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا۔ یہ رمضان المبارک کے احترام کا تقاضا ہے کہ ہم ایک وقت نکالیں، ٹائم تشکیل دیں، اور اس کے ساتھ یقین مانیے اگر ہم اپنی زندگی کی فضولیات ختم کر دیں، زندگی کی فضولیات کو ترک کر دیں، آپ دیکھیں آپ کے ٹائم کا کتنا آپ کو وقت ملتا ہے۔ فضولیات نکال دیں، ذرا سوچیں، ہر بندہ اپنا معاوضہ کرے، میں اپنا کرتا ہوں کہ میں صبح کو اٹھتا ہوں، کیا کرتا ہوں، نماز پڑھ کے، کام تو کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر 10 بجے دکان پہ جانا ہوتا ہے، اس وقت تک کیا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں یاد۔ یہ ٹائم کدھر جاتا ہے؟ فضولیات کو نکالیے۔ میں دکان سے آتا ہوں کتنے بجے؟ 1 بجے آتا ہوں، 1 بجے سے 4 بجے تک کیا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں، فضولیات ہے یار۔ کہنے کو بہت بزی ہوں، بہت مصروف ہوں، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور ہر بندہ اپنا معاوضہ کرے، کہنے کو میں بہت مصروف، میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہے، مغرب کے ٹائم میں دکان سے پھر فارغ ہو جاتا ہوں، رات کو 2 بجے تک سونے کا مجھے ٹائم ہوتا ہے، کیا کرتا ہوں،
کچھ بھی نہیں. پھر میرا کام کیا ہے؟ مصروف کیا تھا؟ اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال دیجیے، واللہ زندگی آسان بھی ہو جائے گی. اور اس فضول ٹائم کے اندر رب کی عبادت کو اپنا معمول بنا لیجیے، زندگی یقیناً بہت ہی زیادہ آپ کے لیے مقدس اور محترم بھی ہو جائے گی. تھوڑا سا خیال کیجیے اور اپنا مواخذہ کیجیے. سستی چھوڑیے، کاہلی چھوڑیے، فضولیات کو نکال دیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی. ہم بہت سستی کر جاتے ہیں، فضول بھی تو انسان بیٹھا ہے. اگر دوست آگے گپ شپ بھی تو لگاتا ہے. اگر ویسے بیٹھا اللہ کا نام لیتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، ایک روٹین بنا لے، درود پڑھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ، یہ اعمال کرے، وقت نکالے، سستی چھوڑے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے رمضان میں جنت کے دروازے کھولے، لیکن اس کے لیے جو جنت لینا چاہے سستی چھوڑے. فتحت ابواب الجنہ، رب نے جنت کے دروازے کھولے، لیکن جو جنت میں جانا چاہے اس کے لیے رمضان المبارک کے احترام کا تقاضا ہے کہ اگر رب نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں داخل ہو جا. آپ کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے اپنے دروازے کھول دے، آپ دروازے کے بعد سے چلے جائیں، آپ اس کے دل میں آپ کی کیا قدر رہ جائے. اللہ تجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ نے دروازہ کھول دیا جنت کا. آ جا میرے بندے، ہم دروازے کے پاس کھڑے ہو کے واپس چلے جائیں، بتائیے ہم نے کیا قدر کی ہے رمضان کی. احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ جو رب نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جنت رب کی اتنی آسان نہیں ہے، بڑی مہنگی ہے. ہمیں جنت بہت مہنگی ہے. اگر رب سے لینی ہے تو پھر اس کی قیمت چکانی ہوگی. وہ قیمت عبادات کی صورت میں ہے، وہ قیمت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صورت میں ہے، نفل و نوافل کی صورت میں ہے، ذکر و اذکار کی صورت میں ہے. اور رمضان کے قدر کر کے اعمال صالحہ